جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ فرینڈس. آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نواز وڑیچ، پولیٹیکل سائنٹسٹ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہماری پاکستان موومنٹ کے اوپر 5ویں ایپیسوڈ ہے. اس سے پہلے پاکستان موومنٹ کے اوپر 4 ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہیں. امید ہے تحریک پاکستان کو سمجھنے میں، اس کے حالات و واقعات کو جاننے میں آپ کو ضرور اس سے رہنمائی ملی ہوگی. تو پاکستان موومنٹ کا سلسلہ جاری ہے. اس کے متعلق مختلف MCQs اور اس پر ہلکے پھلکے انداز سے کچھ بنیادی چیزوں کے اوپر جو ہے کمنٹری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. یہ ایپیسوڈ نمبر 5 ہے اور ایپیسوڈ نمبر 5 کے اندر جو ہے ہم 1935 سے لے کر 1940 تک کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، ان کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے اور اسی دور میں رونما ہونے والے واقعات کے متعلق چند MCQs جو ہیں ان کو بھی زیر بحث لائیں گے. اس دورانیے کے اندر جن چیزوں کو زیر بحث لایا جائے گا اس میں ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، منسٹریز آف کانگریس، یعنی سب سے اہم جو انسیڈنٹ ہوا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا ہے. اس کے علاوہ پھر 1937 کے اندر جو ہے وہاں پہ جو الیکشن ہوئے تھے صوبائی سطح کے، اس کے نتیجے میں ہندوستان کے اندر کانگریس جو ہے اس کو پہلی دفعہ صوبائی حکومتیں قائم کرنے کا موقع مل گیا. ان کے حالات کا جائزہ لیں گے اور صوبائی سطح کے اوپر کانگریس نے جس انداز سے حکومت کی اس کا بھی جائزہ جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ لیا جائے گا. اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اندر جو ہے اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ کا جائزہ بھی شامل ہے اور مسلم لیگ مارچ 1940، یعنی 1940 کو جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک تاریخی اجلاس جو لاہور میں منعقد ہوا تھا، اس کی اہمیت کے حوالے سے اور اس کے بارے میں کچھ MCQs جو ہیں اس ویڈیو کے اندر خصوصی طور پر شامل کیے گئے ہیں. کمرشل ہے محمد نواز وڑیچ. MCQs کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلا MCQ ہے ہو پریزنٹڈ لاہور ریزولوشن آن مارچ 23 1940، یعنی 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کس نے پیش کی؟ قائد اعظم، علامہ اقبال، مولوی فضل الحق. تو درست جواب ہے مولوی فضل الحق جو تھے، انہوں نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان جو ہے پیش کی تھی. نیکسٹ MCQ ہے ہو سکسیڈڈ لارڈ ولنگٹن ان 1936. تو لارڈ ولنگٹن جو تھے 1936 میں جب ان کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد ہندوستان کا وائسرائے جو ہے کسے نامزد کیا گیا؟ ہو سکسیڈڈ لارڈ ولنگٹن ان 1936. آپشن ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لارڈ لنلتھگو، لارڈ کارنوالس. دا کریکٹ آپشن از لارڈ لنلتھگو. یہ کیا نام ہے؟ لنلتھگو. The next option is World War II started in 1935, 1938, 1939, 1940، یعنی دوسری جنگ عظیم جو ہے کب شروع ہوئی؟ The correct answer is 1939. 1939 کو جو ہے دوسری عالمگیر جنگ جو تھی وہ شروع ہوئی اور دوسری عالمگیر جنگ جو ہے وہ 1945 میں وہ اپنے اختتام کو پہنچی تھی. نیکسٹ MCQ ہے ہو واز سکندر حیات خان؟ پریمیئر آف اسام، پریمیئر آف پنجاب، پریمیئر آف NWFP. یعنی سردار سکندر حیات کون تھے؟ اسام کے وزیر اعلیٰ تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے یا NWFP کے وزیر اعلیٰ تھے؟ تو سردار سکندر حیات خان جو تھے ہی واز پریمیئر آف پنجاب، یعنی وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. یہ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دور ہے 1936، 1937 اور 39 اور 40 کا دورانیہ جو ہے. تو یہ 1937 اور 38 کے اندر جو ہے سردار سکندر حیات خان پنجاب کے جو تھے وزیر اعلیٰ تھے.
نیکسٹ MCQ ہے فضل حق واز پریمیئر آف پنجاب سندھ بنگال نان آف دیز. فضل حق مولوی فضل حق یا شیر بنگال جو ہے ان کا ٹائٹل تھا. ان کا خطاب تھا شیر بنگال. مولوی فضل حق بہت مشہور شخصیت کے یہ مالک تھے. تو جب قرارداد پاکستان جو تھی وہ 1940 میں منظور ہوئی تو اس وقت مولوی فضل حق جو شیر بنگال کے نام سے مشہور تھے وہ صوبہ بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے. اور انہوں نے جو ہے قرارداد پاکستان جو ہے 1940 کو پیش کی تھی، جس کے نتیجے میں ہندوستان جو تھا وہ تقسیم ہوا اور پاکستان جو ہے وہ قائم ہوا. گویا ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام بھی ڈھاکہ میں منعقد ہوا، وہاں پہ اس کا قیام عمل میں آیا، اور قیام پاکستان کے لیے جو قرارداد پیش کی گئی وہ بھی بنگال سے تعلق رکھنے والے ایک سیاستدان شیر بنگال مولوی فضل حق نے پیش کی تھی. تو ایک بات کہی جاتی ہے کہ قیام پاکستان کے اندر جو ہے مشرقی بنگال کا کردار بڑا نمایاں نظر آتا ہے، لیکن حالات کچھ اس طرح کے ہوئے کہ مشرقی پاکستان جو ہے قیام پاکستان کے بعد وہ یہاں پہ مطمئن نہ رہ سکا اور وہاں پہ علیحدگی کی تحریک جو تھی وہ چلنا شروع ہو گئی. The next MCQ is when Congress formed ministries in provinces of India. When Congress formed ministries in provinces of India یعنی جو آل انڈیا نیشنل کانگریس ہے اس نے ہندوستان کے مختلف صوبوں کے اندر جو ہے اپنی وزارتیں کب قائم کی. انہیں کانگریسی وزارتیں یعنی کانگریسی وزارتیں جو ہے ان کو کہا جاتا ہے. تو اس میں آپشنز ہیں 1935 1936 1937 1939. The correct answer is 1937. تو 1937 کو جو ہے آل انڈیا نیشنل کانگریس نے انڈیا ہندوستان کے یا سب کنٹیننٹ کے مختلف صوبوں کے اندر اپنی وزارتیں قائم کی تھیں، اور ان کی یہ وزارتیں جو ہیں 1939 تک جاری رہیں. اور اس دوران جو ہے کانگریس نے اپنے بہت سخت رویے کا اظہار کیا، اور مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے اس کی نفرت اور اس کا تعصب جو ہے وہ بڑا کھل کر سامنے آ گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے ہندوستان کے جو مسلمان تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اب ہندوستان کے اندر مشترکہ زندگی گزارنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. The next MCQ is in the Congress governed provinces, the proceedings of the legislature assemblies started with recital of. دوبارہ سنیے گا. In the Congress governed provinces, the proceedings of the legislature assemblies started with the recital of. Recital of just like تلاوت جس طرح ہم کرتے ہیں. نیا شیوالا، بندے ماترم، مہا بھارت، نان آف دیز. کویشچن یہ ہے کہ جب 1937 کے اندر جو ہے ہندوستان کے مختلف صوبوں کے اندر کانگریس نے اپنی وزارتیں قائم کرنی تھیں، اور اس دوران جو صوبائی اسمبلیاں تھیں، جو لیجسلیٹو اسمبلیز تھیں، ان کے اجلاسوں کا جو آغاز ہوتا تھا وہ کس ترانے سے جو ہے گا کر جو ہے وہ کیا جاتا تھا. تو بندے ماترم کا جو ترانہ جو تھا وہ گایا جاتا تھا، جو کہ ایک ہندو ترانہ تھا، اور مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ مجبوراً جو ہے وہ سننا پڑتا تھا. نیکسٹ ہے when the Congress quit India دوبارہ اس کو سنیے گا. when the Congress quit from ministries یعنی آل انڈیا نیشنل کانگریس نے 1937 میں جو کانگریسی وزارتیں قائم کی تھیں ان وزارتوں سے وہ الگ کیسے ہوئے، ان وزارتوں کو انہوں نے کس طرح کب چھوڑ دیا. when Congress quit from ministries نومبر 1939، دسمبر 1939، اکتوبر 1939، none of these. The correct answer is نومبر 1939. تو جو کانگریسی وزارتیں 1937 میں قائم ہوئیں تو 1939 میں جو ہے کانگریسی وزارتوں نے خود ہی جو تھا وہ ریزائن دے دیا تھا. When the Muslims celebrated the Day of Deliverance. Day of Deliverance means یوم نجات.
تو ہندوستان کے جو مسلمان تھے when they celebrated the day of deliverance December 22 1939 December 25 1939 December 30 1939 یعنی ہندوستان کے مسلمانوں نے یوم نجات کب منایا تھا؟ The correct answer is دسمبر 22 1939 کیوں منایا تھا؟ کیونکہ جب کانگریسی وزارتیں جو تھیں جو کم و بیش 2 سال کے عرصے تک جو ہے ہندوستان کے اندر قائم رہیں اور ان 2 سال کے اندر جو ہے کانگریسی وزارتوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر جو تھا بہت ظلم کیا تھا، بہت تعصب کا اظہار کیا، ان کو بہت اذیتیں پہنچائیں اور ان کو بہت زیادہ نقصان جو تھا وہ پہنچانے کی کوشش کی۔ مسلمان جو تھے ان کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے تھے اور جب کانگریسی وزارتوں نے استعفے دیے تو مسلمانوں نے ڈے آف ڈیلیورنس جو ہے یعنی یوم نجات جو ہے وہ منایا تھا، اور قائد اعظم حمد علی جناح کے کہنے کے اوپر جو ہے یوم نجات جو تھا وہ منایا گیا تھا 22 دسمبر 1939 کو۔ The next MCQ is the Muslims observed Deliverance Day at the end of یعنی ہندوستان کے جو مسلمان تھے انہوں نے ڈیلیورنس ڈے کب منایا، کس موقع کے اوپر جو تھا انہوں نے اس کو منایا؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ وار، اینڈ آف دا کانگریس منسٹریز، بوتھ آف دیم۔ یہ ہے بوتھ آف دیم، یہاں پہ کمپوزنگ کی غلطی ہے، دیم آنا چاہیے، دین لکھا ہوا ہے۔ تو کانگریسی وزارتیں جو ہیں وہ کس موقع کے اوپر جو ہے مسلمس آبزرو ڈے آف ڈیلیورنس یعنی مسلمانوں نے یوم نجات کب منایا؟ جب جنگ عظیم ختم ہوئی، ورلڈ وار ختم ہوئی، یا جب کانگریس کی وزارتوں نے استعفیٰ دیا، یا دونوں آپشن درست ہیں۔ تو ایک آپشن درست ہے، جو دوسرا آپشن ہے ایٹ دی اینڈ آف دا کانگریس منسٹریز، جب کانگریسی وزارتیں ختم ہوئیں انہیں اپنے عہدوں سے ریزائن دے دیا تو اس وقت جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا اور انہیں ہندوستان کے جو کانگریسی وزارتیں تھیں ان کے ظلم و ستم اور تعصب جو ہے سے نجات ملی، تو اس موقع کے اوپر جو تھا انہوں نے ڈے آف ڈیلیورنس جو تھا وہ منایا تھا۔ دا نیکسٹ آپشن از چودھری رحمت علی ایشوڈ اے پمفلٹ نیمڈ نو آر نیور ان 1930 1933 1936 1935۔ چودھری رحمت علی جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک پمفلٹ جاری کیا تھا، ایک چھوٹا سا کتابچہ انہوں نے جاری کیا جس کا نام تھا نو آر نیور، جسے اردو میں اب یا کبھی نہیں کہا جاتا ہے۔ تو کویشچن یہ ہے کہ انہوں نے کب یہ کتابچہ جو تھا پمفلٹ جو تھا وہ جاری کیا؟ دا کریکٹ آنسر از 1933، 1933 کے اندر جو ہے انہوں نے نو اور نیور جو ہے یہ پمفلٹ جو تھا وہ جاری کیا تھا۔ چودھری رحمت علی کے بارے میں ایک بہت اہم بات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو لفظ پاکستان ہے یہ انہوں نے ہی تخلیق کیا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ لفظ پاکستان تخلیق کیا اور ایک جس ریاست کے لیے جو ہے ان کے ذہن میں آئیڈیا تھا تو ان علاقوں سے جو ہے انہوں نے مختلف حروف لیے اور ان حروف کی مدد سے جو ہے انہوں نے لفظ پاکستان جو تھا وہ تخلیق کیا، اور پھر بعد میں جو ہے جب قرارداد لاہور منظور ہوئی تو اس وقت جو ہے اس کے بعد پھر اس کا نام جو تھا وہ قرارداد پاکستان پڑ گیا۔ تو تھوڑی دیر بعد جو ہے ایک اور MCQ کے اندر میں اس کو بتاؤں گا۔ تو بیسیکلی قرارداد لاہور جو تھی وہ منظور ہوئی تھی، تو قرارداد پاکستان تو بعد میں جو ہے وہ اخبارات میں خبریں طنزیہ چھپنا شروع ہوئیں اور پھر اس کا نام قرارداد پاکستان پڑ گیا، اور اس طرح جو ہے چودھری رحمت علی نے جو ایک اسلامی ریاست کے لیے نام تجویز کیا تھا بلکہ تخلیق کیا تھا، وہی نام جو ہے اس ریاست کا جو تھا وہ فائنل ہوا۔ نیکسٹ ہے اینول سیشن آف 1940 آف مسلم لیگ ہیلڈ ان، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس 1940 میں منعقد ہوا، کس شہر میں ہوا؟ کراچی میں، لاہور میں یا پشاور میں؟ دا کریکٹ آپشن از لاہور۔ آج کل جس جگہ کے اوپر مینار پاکستان جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے اینڈ اسی جگہ کے اوپر جو ہے یہ قرارداد جو تھی وہ منظور ہوئی تھی۔ نیکسٹ آپشن از MCQ از لیبر ریزولوشن
is known as. یہ اس میں ایک غلطی ہے، یہ جو لیبر جو ہے یہ لیبر نہیں ہے، یہ ہے لاہور. میں بھی جو ہے کنفیوز ہو گیا تھا کہ یہ کیا لکھا گیا ہے، تو یہ ہے لاہور. اس کو آپ ٹھیک کیجیے گا. لاہور ریزولیشن از آلسو نون ایز. دوبارہ سنیے گا، یہ جو لفظ لیبر لکھا ہوا ہے لیبر نہیں ہے، یہ دراصل لاہور ہے، LAHORE. تو اس کو آپ نے لاہور پڑھنا ہے. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایسی کوئی غلطی اس میں ہو گئی ہو تو آپ اس کو خود نوٹ کر لیا کریں. تو یہ لیبر ہے. لیبر ریزولیشن لاہور ریزولیشن از آلسو نون ایز. جو لاہور ریزولیشن 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی تھی، وہ ایک اور نام سے بھی جانی جاتی ہے، لیگ ریزولیشن، انڈیپینڈنٹ ڈے یا پاکستان ریزولیشن. تو یہ پاکستان ریزولیشن جو ہے یہ بھی کہلاتی ہے. دراصل لاہور ریزولیشن اور پاکستان ریزولیشن ایک ہی چیز ہے. جو قرارداد منظور ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو، تو دیٹ از کالڈ لاہور ریزولیشن. ہوا کیا، جب اگلے دن اخبارات کے اندر جو تھی وہ خبریں چھپیں، اور جو ہندو میڈیا تھا اس نے تنزیہ طور پہ جو ہے، ہندو اخبارات کے اندر تنزیہ طور پہ جو ہے یہ خبریں لگائی گئیں کہ گزشتہ روز جو ہے ہندوستان کے مسلمانوں نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے جو ہے قرارداد پاکستان منظور کی ہے، جبکہ ان کے علم میں تھا کہ یہ قرارداد لاہور ہے. لیکن انہوں نے تنزیہ طور پہ کہا کہ اب جو ہے ہندوستان کے جو مسلمان ہیں انہوں نے قرارداد پاکستان منظور کی ہے، اور اب وہ قرارداد پاکستان بنانے جا رہے ہیں. تو تنزیہ کیا گیا تھا. لیکن ہوا کیا کہ ان کا جو طنز ہے وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا، اور تھوڑے عرصے بعد، صرف 7 سال کی کوششوں کے بعد جو ہے ہندوستان تقسیم ہوا، اور وہ جو قرارداد لاہور تھی وہ حقیقت میں قرارداد پاکستان بن کر جو ہے وہ سامنے آئی. The next question is the duration of the reign of Lord Linlithgow in subcontinent as Viceroy. یعنی لارڈ لنتھگو جو تھے وہ ہندوستان کے اندر جو وائسرائے کا ان کا جو دورانیہ ہے وہ ہے فرام 1936 to 40. فرام 1936 to 40 یہ سیم آ گیا ہے. 1936 to 44 تو ان کا دورانیہ ہے 1936 to 44، یعنی وہ 1936 سے لے کر 1944 تک ہندوستان کے وائسرائے کے فرائض جو تھے وہ سر انجام دیتے رہے. The next option is in 1933 چودھری رحمت علی was a student of علی گڑھ کالج، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی. 3 آپشن دیے گئے ہیں اس میں. in 1933 چودھری رحمت علی was a student of، یعنی 1933 میں چودھری رحمت علی ایک طالب علم تھے. کہاں طالب علم تھے؟ علی گڑھ کالج میں، کیمبرج یونیورسٹی میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں. تو اس وقت جو ہے جب انہوں نے نو آر نیور کا پمفلٹ جاری کیا تھا، تو اس وقت وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے کیمبرج یونیورسٹی کے اندر جو تھے وہ زیر تعلیم تھے. اور اس دوران جو ہے اس چھوٹی سی عمر کے اندر جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا آئیڈیا پیش کیا، جو تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ حقیقت بن کر جو ہے وہ سامنے آ گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ چودھری رحمت علی جو ہیں انہوں نے ہی لفظ پاکستان جو ہے وہ تخلیق کیا تھا. تو انہوں نے وہ علاقے جو پاکستان کا حصہ ہیں ان سے مختلف حروف لے کر جو ہے وہ لفظ پاکستان جو تھا وہ تخلیق کیا. میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو پی ہے پاکستان کے اندر، پی فار پنجاب، تو پنجاب سے جو ہے انہوں نے پی لی. اے افغانیہ، یہ جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس کا پہلے نام افغانیہ تھا، بعد میں اس کا نام جو تھا وہ NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ جو تھا وہ رکھا گیا، اور پھر اب جو ہے اس کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ رکھا گیا ہے. تو اے فار افغانیہ ہے، کے فار کشمیر. تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ 1933 کے اندر جو ہے چودھری رحمت علی نے جب لفظ پاکستان جو تھا وہ تخلیق کیا، تو اس وقت بھی جو ہے ان کے ذہن میں تھا، اور اس وقت یہ بات طے تھی کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو انہوں نے کے فار کشمیر سے لیا.
نیکسٹ ہے ایس، تو ایس فار سندھ، تو ایس فار جو ہے وہ سندھ سے لیا گیا ہے. اور اس کے بعد ہے تان، TAN، تو تان فرام بلوچستان. اس طرح وہ علاقے پنجاب، خیبر پختونخوا یعنی افغانیہ، کشمیر اور سندھ اور اس کے بعد بلوچستان. تو یہ علاقے جو تھے ان کا خیال تھا، نقطہ نظر تھا کہ ان علاقوں پر مشتمل جو ہے ایک ریاست جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں. تو انہوں نے ان علاقوں کے ناموں کے پہلے حروف لیے اور جو بلوچستان کا جو علاقہ تھا، جو صوبہ تھا، ان کے آخری 3 الفاظ لیے جو ہے اس طرح انہوں نے ایک لفظ تخلیق کیا پاکستان. تو اس طرح جو ہے وہیں جو ان کا آئیڈیا تھا جو انہوں نے 1933 میں پیش کیا، وہیں جو ہے وہ ایک حقیقت بن کر جو تھا وہ سامنے آیا. اور جب ہندوستان تقسیم ہوا تو اس ریاست کا نام جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ تجویز کیا گیا اور رکھا گیا. The elections of the provincial assemblies were held in the year of، یعنی جو بھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہندوستان کے اندر کانگریسی وزارتیں قائم ہوئی تھیں 1937 کے اندر، تو 1937 کے اندر جو کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں ان کے الیکشن کب ہوئے تھے؟ تو الیکشن 1937 میں ہی ہوئے تھے. 1937 میں الیکشن ہوئے، پھر مختلف صوبوں کے اندر کانگریس کی وزارتیں قائم ہوئیں اور کانگریسی وزارتوں نے جو ہے اپنے رویوں سے جو ہے یہ ثابت کیا کہ وہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب اکثریت جو ہے وہ اقلیت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ رواداری کا مظاہرہ نہ کر رہی ہو، وہ برداشت کا مظاہرہ نہ کر رہی ہو، یا وہ وسیع القلبی کا مظاہرہ نہ کر رہی ہو، تو پھر اکثریت اور اقلیت جو ہے وہ مل کر نہیں رہ سکتے. اکثریت کو چاہیے، دنیا میں جہاں کہیں بھی اکثریت ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وسیع القلبی کا مظاہرہ کرے، برداشت کا مظاہرہ کرے، رواداری کا مظاہرہ کرے اور اقلیتوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اقلیتیں جو ہیں وہاں پہ بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں. لیکن اگر آپ اقلیتوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں اور یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہیں، تو پھر یہ 2 چیزیں جو ہیں نہیں ہوتی. دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں بھی اقلیتوں کا استحصال کیا گیا، ان کے اوپر ظلم اور زیادتیاں کی گئیں، ان کے اوپر جبر کیا گیا، ان کے حقوق جو تھے وہ غصب کیے گئے، تو وہاں اقلیتیں جو ہیں وہ بغاوت پہ اتر آتی ہیں اور تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے ایک ایسی سیاسی تحریک شروع ہوتی ہے، آزادی کی تحریک شروع ہوتی ہے کہ وہ آزاد ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. تو جہاں کہیں بھی جو ہے بھاری اکثریت ہے، اگر وہ اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو پھر جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ اس علاقے کا مقدر بن جاتی ہے. ہندوستان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ایک بڑی پختہ رائے پائی جاتی ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے اندر، جیسا ہم تو سارا کریڈٹ ہم دیتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اور آل انڈیا مسلم لیگ کو، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہسٹورینس ہیں اور جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کرنے میں اور پاکستان کے بنانے میں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے رفقۂ کار اور آل انڈیا مسلم لیگ کا کردار بڑا نمایاں ہے، وہاں ہندو تعصب نے بھی بڑا جو ہے کردار ادا کیا. اگر ہندو اپنے تعصب کا اظہار نہ کرتے، رواداری اور برداشت کا اظہار کرتے، وسیع القلبی کا اظہار کرتے، مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، تو شاید ہندوستان کے مسلمان علیحدگی کی تحریک نہ چلاتے، تو ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی. لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری جو ہے اس نے کیا کیا کہ پاکستان کے قیام کی جو تحریک چلی اس کے اندر اس کو ایکسیلیٹ کر دیا، اس کو تیز کر دیا اور پاکستان کو بنانے میں جو ہے ان نے راہ ہموار کی، ہندوستان کے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ الگ ہو جائیں اور آخرکار جو ہے ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ الگ ہو گئے اور پاکستان کا قیام جو تھا وہ عمل میں آیا. اب بھی ہندوستان کے اندر دیکھا جائے تو ہندو اکثریت جو ہے ان کا رویہ وہاں کی اقلیتیں جو ہیں ان کے ساتھ مناسب نہیں ہے، تو یہ ہندوستان کے لیے بھی بات جو ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے. جبکہ ہندوستان اس سے پہلے اس کا تجربہ کر چکا ہے، تو آنے والے وقت میں ہندوستان کے لیے کوئی اور حادثہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. نیکسٹ آپشن از ان دا پروونسز in the provincial elections 1937 the Congress won majority in provinces.
یعنی جو 1937 میں الیکشن ہوئے اور اس میں کانگریس جو ہے اس نے کتنے صوبوں کے اندر اکثریت حاصل کی تھی؟ 5 6 7 10. تو 6 صوبے جو تھے وہاں پہ کانگریس جو تھی وہ جیت گئی تھی. The next option is Shrivepur report disclosed atrocities on Muslims in the provinces of Bengal, Bombay, Madras, بہار. یعنی جب کانگریسی وزارتیں قائم ہوئیں 1937 سے لے کر 1947 تک تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت جبر اور ظلم کیا، مسلمانوں کے اوپر بہت زیادتیاں کی گئیں، ان کا مذہبی اور معاشی استحصال کیا گیا. تو اس دوران جو ہے ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی، شریف پور رپورٹ اس کو کہتے ہیں. اس شریف پور رپورٹ کے اندر جو ہے صرف صوبہ بہار کے اندر کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ظلم و ستم کیا، جس طرح مسلمانوں کا استحصال کیا، تو وہ جو ظلم و ستم تھا اس پر مبنی ایک رپورٹ جو تھی وہ صوبہ بہار کے حوالے سے شائع کی گئی. That report is called Shrivepur report. The next option is the Lahore Resolution 1940 was seconded by. پہلے بات ہو چکی ہے کہ جو لاہور ریزولوشن ہے قرارداد پاکستان جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال مولوی فضل حق نے پیش کی تھی. تو جب مولوی فضل حق نے یہ قرارداد پیش کی تو اس کی جو تائید ہے وہ کس نے کی؟ لیاقت علی خان نے، چودھری خلیق الزمان نے، سردار عبدالرب نشتر نے. تو درست جواب ہے چودھری خلیق الزمان، یعنی شیر بنگال مولوی فضل حق نے قرارداد پیش کی اور اس کی جو تائید ہے وہ چودھری فضل حق نے جو تھی وہ کی تھی. The next option is All India Muslim League adopted the idea of partition of subcontinent at its final in the year. دوبارہ سنیے گا. All India Muslim League adopted the idea of partition of subcontinent as its final decision in the year 1937, 1939, 1940, 1947. کویشچن یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس نے کب ہندوستان کی تقسیم کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دے دیا اور کہا کہ اب اس کے علاوہ ہمیں ہندوستان کے مسئلے کا کوئی حل جو ہے قبول نہیں ہوگا، ہم صرف اور صرف ہندوستان کی تقسیم چاہتے ہیں. اس کے علاوہ اگر حکومت برطانیہ کی طرف سے کوئی حل پیش کیا جاتا ہے اور ہندو کانگریس جو ہے وہ ہمیں کوئی رعایت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی چیز جو ہے قبول نہیں کریں گے. تو یہ مسلم لیگ نے یہ جو فیصلہ تھا کب کیا؟ 1940 میں، 23 مارچ 1940 کو. The next MCQ is in 1937 the Congress ministries were formed in 5 provinces, 6 provinces, 8 provinces, 10 provinces. یعنی 1937 میں کانگریس نے کتنے صوبوں کے اندر وزارتیں قائم کی تھیں؟ جو ہم نے لاسٹ میں ایک MC کو پڑھا ہے وہ تھا کہ کانگریس کو کتنے صوبوں کے اندر اکثریت حاصل ہوئی تھی. جب الیکشن ہوئے تو اس کو 6 صوبوں کے اندر اکثریت حاصل ہوئی تھی، لیکن جب اس نے اپنی حکومتیں قائم کی صوبوں کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں نے، تو کانگریس نے 8 صوبوں کے اندر اپنی وزارتیں قائم کر لی تھیں. 2 ایسے صوبوں کے اندر بھی اس کی وزارتیں قائم ہو گئی تھیں جہاں وہ اکثریت میں تو نہیں تھی لیکن اس نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس اتحاد کے بعد جو ہے اس نے وہاں بھی اپنی حکومتیں جو تھیں وہ قائم کر لیں. تو کل 8 صوبوں کے اندر جو ہے کانگریس نے 1937 میں وزارتیں قائم کی تھیں جو نومبر 1939 تک قائم رہیں. اور جب کانگریس کی یہ وزارتیں ختم ہوئیں تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈے آف ڈیلیورنس کا جو تھا وہ اعلان کیا اور 22 دسمبر 1939 کو جو ہے ہندوستان بھر کے اندر ہندوستان کے مسلمانوں نے کانگریسی وزارتوں کے خاتمے پر جو ہے یوم نجات منایا تھا. دا پروونسز آف کانگریس منسٹریز، یعنی جہاں جس صوبے کے اندر کانگریس نے اپنی منسٹریز قائم کی تو وہ صوبے کون سے تھے؟ مدراس، UP، بہار، CP، بمبے، اسام، NWFP اور اڑیسہ. NWFP جو ہے یہ ہے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ.
تو اس وقت یعنی یہ جو دور ہے 1937 کا اور جو 1935 کا جو ایکٹ ہے اس کے بعد کا جو دور ہے اس کے اندر جو اس وقت جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے اس کا نام جو تھا وہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ تھا. تو بعد میں جو ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے پاکستان کے اندر اس صوبے کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس صوبے کا نیا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے. جی آگے وہیں سیگمنٹ ہے جو اکثر ہوتا ہے اور آج بھی جو ہے میں نے فیض احمد فیض کا ایک شعر جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے. ویڈیو کے اختتام کے اوپر عموماً جو ہے ایک شعر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں. آج کا شعر سنیے گا. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. یعنی روزگار کا جو غم ہے یہ اتنا دل فریب ہے، اتنا پرکشش ہے، اتنا یہ درد جو ہے وہ اتنا یہ بے حس ہے کہ جو ہمارے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ہمارے بڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان کی یاد جو ہے ختم ہو جاتی ہے. ہم دنیا کے کاموں میں اتنے الجھ جاتے ہیں، روزگار کے غم میں اتنے الجھ جاتے ہیں اور اپنے اس قدر زیادہ ہم انوالو ہو جاتے ہیں اس کے اندر کہ جو ہمارے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں جن کے بغیر ہم ایک دور ہوتا ہے کہ ان کے بغیر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے بغیر جی نہیں سکتے، ایک لمحہ ان کے بغیر نہیں گزار سکتے. اور پھر جب روزگار کا جو ہے وہ دور شروع ہوتا ہے اور اس کے اندر ہم پھر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں روزگار حاصل کرنے میں، روزگار کمانے میں، اور پھر جو ہے وہ زندگی ایک مشین کی طرح ہو جاتی ہے. تو پھر بڑے بڑے قریبی دوست، بڑے بڑے قریبی رشتہ دار، عزیز و اقارب جو ہیں وہ نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کہیں طویل عرصہ تک جو ہے ان کی یاد نہیں آتی، ان سے ملاقات نہیں ہوتی. تو فیض احمد فیض نے جو ہے اس صورتحال کو جو ہے وہ اپنے اس شعر کے اندر بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے. دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. جی آج کی ویڈیو یہاں تک ہے. حسب معمول ویڈیو کے اندر ایک دو غلطیاں بھی ہیں، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ویڈیو میں نے خود تیار کی ہے. تو کمپوزنگ بھی خود ہی کرتا ہوں تو بعض کا ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ اس کا جو ہے ریویو نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے کوئی ایک آدھ کمپوزنگ کی غلطی جو ہے ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ ہم اس کو جب ہم ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اس کی نشاندہی کر دی جاتی ہے اور امید ہے کہ آپ جو ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہوں گے کیونکہ ساتھ ساتھ کمنٹری چل رہی ہوتی ہے. آج کی ویڈیو جو ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے. امید ہے آپ کی ویڈیو، آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کو تحریک پاکستان کو سمجھنے میں، اس کے حالات و واقعات کو جاننے میں، اس کی نیچر کو جاننے میں جو ہے وہ ضرور آپ کے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی. اگر اس سلسلے میں کوئی سوال ہو، کسی چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ